اسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ پوچھے محمد علی بھائی سے، ہم لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں، لوگ بہت سے تو اسی لیے عزت دیتے ہیں کہ آپ بریلی کے قریب رہتے ہو، اسی لیے لوگ عزت دیتے ہیں کہ آپ بریلی کے قریب رہتے ہو، اس لیے لوگ بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ وہیں رہتے ہیں جہاں شہر بریلی ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ یار بریلی میں کیا ایسا ہے جس کے لیے بار بار دیکھ رہے ہو؟ سرما ہے؟ کہا ہاں ہے تو سرما بھی، لیکن سرمے سے صرف آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن بریلی میں ایک احمد رضا ہے جس سے ذاتیں خوبصورت ہو جایا کرتی ہیں، جس سے ذاتیں خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، اس ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ پڑھا گیا میرے مرشد کی شان میں کلام، کچھ لوگ منہ تک رہے تھے، کچھ لوگ داد دے رہے تھے، لیکن کچھ لوگ کھوئے ہوئے بھی تھے اس منظر میں کہ جو جنازے کے وقت دیکھا گیا تھا۔ بس میں اتنی گزارش آپ سے کہوں گا، کم سے کم بریلی کے قریب رہنے کا حق ادا کر لو۔ بہت بڑی چیز نہیں مانگی ہے میں نے۔ کہاں جا رہے جنید بھائی؟ آئیں گے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھنا۔ تو کم سے کم بریلی کے قریب ہونے کا حق ادا کر دیجیے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اگر بریلی کے قریب رہنے والے اتنے کٹر سنی ہیں تو پھر بریلی میں رہنے والے کتنے کٹر سنی ہوں گے، ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور فخر کیا کرو یار، یہ جو بات رکھا ہے نا، میرے پیر نے منع کیا کہ میرے پیر نے منع کیا، میں فلاں درگاہ کو مانتا ہوں، میں فلاں درگاہ کو مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو ہر وہ شخص مانتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہے، یہ فائنل بات ہے۔ ہر وہ شخص اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی مزار کے مجاور ہے، صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی خانقاہ کے گدی نشین ہے، اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی عظمت و ناموس رسالت پر پہرے دیے، پوری زندگی مصطفیٰ کی عظمت پر پہرے دیے، اور خدا کی قسم اتنا ڈٹ کے پہرا دیا، اتنی ڈٹ کے پہرا دیا، اب قیامت تک ناموس رسالت پر احمد رضا کا پہرا رہے گا۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے بریلی کے پاس پیدا ہوئے۔ آپ کا کوئی بھی پیر ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں، میں ٹینشن نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ جس کو آپ نے چنا ہے اپنی مرضی سے چنا ہو۔ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، گھاس تو کھاتے نہیں، جس کو اچھا دیکھیں گے اسی کو چنیں گے، تشبیہ غلط ہو جائے گی۔ ورنہ سمجھانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانی کا جانور تلاش کرتے تو بڑی چھان پھٹک کے لاتے، مسجد کا امام لاتے تو بڑی ڈھونڈ کے لاتے، پھر پیر بھی اتنا ڈھونڈ کے لایا کرو، ٹھیک ہے جی، پیر بھی اتنا ڈھونڈ کے لایا کرو۔ اس لیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس کے مرید ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب تک زندہ رہنا بریلی والے کی وفادار رہنا، اس بات کو ہر شخص گانٹھ باندھے، جب تک زندہ رہنا ہے بریلی والے کے وفادار ہو کے رہنا ہے۔ اپنی نسلوں کو بتا دیجئے، بچوں کو بتائیے، بیٹے امام احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا۔ جب عقیدے چرائے جا رہے تھے، جب نظریے بدلے جا رہے تھے، تب ابو بکر کا صدیق اکبر کا عقیدہ کھول کے امام احمد رضا نے پیش کیا تھا، تب امام احمد رضا نے عمر فاروق اعظم کا نظریہ ہمیں بتایا تھا، اور یہی نظریہ تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں ثبوت۔ یہ، اور میں تو پھر یہ بات بول کے کہتا ہوں فیضی بھائی، میں نے بلگرام شریف میں بھی اپنے آقاؤں کے سامنے کہی تھی، بلگرام شریف وہ زمین ہے جہاں ایک وقت میں ایک ممبر پہ کئی ولیوں کے نظارے ہو جایا کرتے ہیں، اس زمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ اگر کتنا بھی آپ اپنے آپ کو بچا لیں کہ ہم بریلی والے نہیں ہیں، خدا کی قسم جب تک آپ کا یہ عقیدہ رہے گا نا کہ نبی غیب جانتے ہیں، اس وقت تک آپ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ جب تک آپ کا یہ نظریہ ہے حضور جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اس وقت تک آپ بریلی والے ہیں، بھلے نعرہ لگائیں نہ لگائیں، لیکن یہ نظریہ کس نے دیا تھا کہ حضور جسے چاہے بخشوا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو جس کا بھی بخشش کا نظریہ ہوگا وہ بریلی کے احمد رضا کے نظریے پہ ہوگا، اور جو ان کے نظریے پہ ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ اب اس جھگڑے سے نکلنا ہے۔ اب میں نعرہ لگاؤں، مجھے لگنا چاہیے ساری بریلی والے بیٹھے، عشق محبت عشق محبت،
में देखो किसका मुंह फूटा हुआ है, कौन नारा नहीं लगा रहा है, पूछे और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।